میں بلاتا پھر اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی دارائے کتاب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا. دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو. قابل توجہ بات ہے. ماشاءاللہ سب حضرات وہ دور اب گزر گئے کہ جب لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی. اب سب حضرات جو ہے وہ علم جانتے ہیں، علم کے قریب ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا. پھر ایک تیسرا مقام آیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس سے مراد یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے. ایک مقام پر فرمایا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب بے شمار نعمتیں ہیں. جس چیز کی تعداد کا علم ہی نہیں ہے اس کا تذکرہ کیوں کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے جس کی علم نہیں ہے وہ کتنی تعداد میں ہے، چیز کی تعداد معلوم نہیں، اس کا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے. اور تذکرہ نہیں کرنا اذکروا فرما بیٹھے ہیں. اذکروا خبر اور مطلق کی وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر واجب ہے، ضروری ہے. میں نے سارا کام سے پڑھا ہے کہ واجب وہ عمل ہوتا ہے جو کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے. ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم نے واجب عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ تو ہم پر واجب ٹھہرا. جب تذکرہ کرنا اللہ کی نعمتوں کا ہم پر واجب ہے تو اے میرے مولا ہمیں پتہ تو چلے وہ تیری کون سی نعمت ہے جو آئے اور ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. ایک دوسرا مقام قرآن کا اعلان ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اذکروا ذکر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. قوم کہنے لگی اے موسیٰ جس ذکر کرنا ہم پر واجب ٹھہرا. فرمایا ہاں واجب ٹھہرا. اے پاک موسیٰ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. اللہ نے ہم پر بارشیں برسائی، اللہ کی نعمت. اللہ نے ہمیں ہر طرح کی فصلیں اگائی، اللہ کی نعمت. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، یہ بھی اللہ کی نعمت. اے پاک موسیٰ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو آئے ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے. جواب ارشاد فرمایا پاک موسیٰ نے اللہ کا قرآن ہے. پاک موسیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء. اے اللہ اکبر فرمایا اے میری قوم اللہ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے ہیں کہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں. ان کی محفلیں سجانا، ان کے نام کے تذکرے کرنا، ان کی مالا جپنا تم پر واجب ہے، ضروری ہے. تو گویا نبیوں کے میلاد منانا، ان کے تذکروں کی محفلیں سجانا، یہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ نبیوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی محفلیں سجانا ہم پر واجب ہے. اللہ اکبر. اور ثابت سید شام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو تم میں آج تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. قرآن کا تیسرا مقام یہاں پر فرما دیا کہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمت سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہم پر واجب ہے. اب خوشی کرنا عید کے دور میں منانا اس کے بارے میں جواب ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن ہے سورۃ مائدہ آیت میں ہوتا ہے ہم نے عید میلاد النبی کہاں سے نکالی ہے، ہم نے اس کو عنوان عید میلاد النبی کا کہاں سے دیا ہے. اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت میں ہوتا ہے اللہ اکبر.
ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اے میرے رب ہمارے پالنے والے ہم پر آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر. اللہ اکبر. قوم کھانا ڈیمانڈ کر رہی ہے اے مولا ہم پر کھانا نازل کر. اور جس دن تو کھانا نازل کرے گا اس دن کو ہم بطور عید الاولنا. ہائے ہائے سامعین عید خوشی کہتے ہیں اور خوشی مردہ کرتے ہیں یا زندہ کرتے ہیں؟ زندہ لوگ خوش کرتے ہیں نا. کہتے ہیں اولنا جو قبروں میں ہیں وہ بھی خوش کریں گے. اللہ اے پاک صاحب جو قبروں میں ہیں وہ تو مردہ ہیں. فرمایا جو نبیوں سے نسبت رکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں. اللہ فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اللہ پر صاف آپ کیجیے گا اللہ کی جانب سے جنت سے پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے وہ دن عید کا. ہائے ہائے کیا حل بجے بات کر رہا ہوں اللہ کی جانب سے تھوڑا سا پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے وہ دن عید کا قرآن کہہ رہا ہے. اور جس دن محمد رسول اللہ آ جائے پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی. جس دن جنت کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کہ وہ عیسیٰ ہیں ذرا بائبل اٹھائیے انجیل کا باب نمبر 4 کھولیے صفحہ 124 کھولیے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا جو آخر زمان میں آئے گا میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھا کروں. اللہ اکبر. پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی. اس عیسیٰ علیہ السلام کی عرض کرنے پہ اللہ کھانا نازل کرتے وہ دن عید کا. اور جس دن سرور انبیاء آ جائے کیا وہ عید کا دن بنا کے نہیں انصاف کیجیے گا. اور اس کے علاوہ صرف 2 عیدیں مسلمانوں کی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے بنیاد الطالبین کے اندر پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا حضرت علی نے فرمایا سن لو جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن عید کا ہوتا ہے. عید کے لیے نماز شرط نہیں ہے. یہ بعض اوقات جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یہ نوجوان بھائی وہ لکھا ہوتا ہے کہ عید کی نماز میلاد النبی کی نماز کب پڑھی جائے گی کس ٹائم ہمیں بتا دیجیے کتنی رکعت. عید کے لیے نماز شرط نہیں ہے. علی نے فرمایا سن لو جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن عید کا ہوتا ہے. اور ایک اور دیکھتے ہیں ذرا قرآن حدیث امام احمد بن حنبل گزرے امام بخاری کے استاد 243 ہجری میں ان کی المسند کے اندر حدیث موجود ہے. بخاری کے اندر موجود ہے. تمام جو آج تک کی حدیثوں کی کتابیں ہیں تمام کے اندر باب الجمعہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ جمعے کا دن آئے نا کون سا دن آئے جمعے کا دن آئے وہ سید الایام ہے سارے دنوں کا سردار ہے. اس دن غسل کیا کرو خوشبو لگایا کرو اچھے کپڑے پہنا کرو. کیوں یا رسول اللہ فرمایا اليوم الجمعہ تو یوم عید سبحان اللہ کہ جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. جمعے کا دن عید کا بنا کیوں ہے معلوم تو کیا اس کی عید بھی آ گئی. جس زبان نے کہا عید الفطر عید کا دن جس زبان سے نکلا عید الاضحیٰ عید کا دن اسی زبان سے نکلا اليوم الجمعہ تو یوم عید. بات سمجھ آ رہی ہے. اب سوال یا رسول اللہ جمعے کا دن بنا کیوں؟ میں اس لیے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی. آدم کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی اور آدم پیدا بھی جمعے کو ہوئی ہے. یا رسول اللہ ہم خوشبو لگائیں غسل کریں اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جائیں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے اور یہ جمعہ عید کا دن ہے اس لیے کہ تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس دن آدم پیدا ہو حدیثیں کہتی ہیں اور ساری حدیثیں صحیح کہتی ہیں کہ جس دن آدم پیدا ہو جمعہ عید کا دن اور جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. بات سمجھائیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کی برگاہ تمام حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس پوچھنے لگا اے عبداللہ بن عباس آپ کی قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کون سی آیت؟ عمر نے فرمایا کون سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
اور عبداللہ بن عباس میں لگا دونوں رسول کی مختلف جگہ پر جاتا ہے کہیں عبداللہ بن عباس کی بات آنے کے طرح تو عبداللہ بن عباس کے پاس آگے یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ کہ الجوم اکملت لکم دینکم یہ جو آیت کریمہ ہے نا یہ اگر ہم پر نازل ہوتی یہودیوں پر تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں. عبداللہ بن عباس طرف اٹھے کہنے لگے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے یہودی سوال کرنے والے سن لے یہ آیت کریمہ عرفات کے مقام پر نازل ہوئی تھی اور جو میں عرفات کی عید کا دن ہے اور جمعے کا دن تھا ہم جمعے کا دن بھی عید کا دن سبحان اللہ. تو یہ معلوم ہو گیا کہ عید کا بھی لفظ لگانا اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. اب ہم اہتمام کرتے ہیں لڑکے وغیرہ لگانا جھمکے لگانا اس میں اللہ اکبر. بات ہماری یہ کی ہے سب بیٹھے کیوں ہیں سارے میں مل جائیے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اللہ اکبر توجہ فرمانا اور میرے ملاد سننے والے بزرگوں توجہ فرمانا. اللہ اکبر لکھنے والا کون ہے؟ ہمارا امام نہیں ہے. حافظ ابن کثیر اپنی کتاب لکھی البدایہ والنہایہ البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد ہے صفحہ 298 پر لکھتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا میں نے دیکھا جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. آج کسی بھائی کا نے لگا دی جھنڈیاں کو لگائی ہیں. میں کہتا ہوں میرے پیارے محترم بھائی حافظ ابن کثیر نے حدیث کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کثیر کتب کے اندر حدیث موجود ہے. جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. فعلم بالمشرق ایک مشرق میں لگا دیا فعلم بالمغرب دوسرا مغرب میں لگا دیا فعلم علی ظاہر الکعبۃ اور تیسرا جھنڈا کعبۃ لگی چھت پہ لگا دیا. اے جبرائیل جھنڈے لگا کیوں رہا ہے؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. آج میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے پورا راول پنڈی نبے والا کنکمے لائٹنگ سے سب نبے والا سجا ہوا ہے. میں عوام کین کو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. سارا عوام کین نبے والا لوگوں نے لڑکیاں لگا کے اور چراغاں کی ہوئی ہے. چراغاں کیوں کر رہے ہو؟ ثبوت کہاں سے؟ آؤ دکھاتا ہوں الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی. آؤ دکھاتا ہوں ان کا امام اشرف خانی کی کتاب نشر الطیب. آؤ دکھاتا ہوں اللہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی صحیح حافظ ابن کثیر 774 سے میں گزرنے والا اور تمہارا امام توجہ کرنا اس نے اپنی کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر. میلاد کے عنوان پر وہ کتابیں لکھ گیا ہے. میلاد ابن کثیر کے صفحہ 27 پر بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان فرماتی ہے ہائے ہائے میں نے دیکھا میں بھائی آمنہ کے پاس تھی جب حضور کی ولادت ہوئی. میں نے دیکھا اللہ نے ستاروں کو جھکایا ہے اللہ نے ستاروں کو جھکایا ہے. میں نے دیکھا یہ سارے ہم پر گر جائیں گے. اللہ نے اتنا ستاروں کو جھکایا کہ سارے محلات بھی نور سے روشن ہو گئے. میں نے کہا اللہ کی شان اعلیٰ ہے. اس نے اپنی شان کے مطابق چراغاں کی تھی. ہماری شان حقیر ہے. ہم اللہ کی سنت چھوٹی چھوٹی لڑیاں لگا کے پوری کر رہے ہیں اور نیت ایک ہی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. حضرت فرماتے ہیں حضرت کوئی بات نہیں آپ میری توجہ کریں میں بات ختم کرتا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا اس میں انشاءاللہ رہتے ہوئے ٹھیک ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا کعبۃ اللہ بھی حضور کے حجرے کی طرف جھک گیا. میں نے پوچھا ہے کعبۃ اللہ تو کیوں جھک رہا ہے؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے حجرے کی دیوار پھٹی
دو حسین و جمیل عورتیں اندر داخل ہوئیں، 7 حوروں کا جھرمٹ ہے۔ میں نے پوچھا اور تو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میرا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے اور میں فرعون کی وہ بیوی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ آئی کیوں ہو اور حوروں کا جھرمٹ کیوں لائی ہو؟ وہ بھی کہتی ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسا اس پہ عمل کریں توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ گھر کے ملال منائے، اس نے بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تے حضور نے خوشی منانے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔